معزز سامعین کرام، پچھلے ہفتے یہ بیان چل رہا تھا کہ شوہر کے بیوی پر کیا کیا حقوق ہیں، تو بہت سی باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ انہی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے شوہر کا بیوی پر کہ اگر بیوی کو کوئی عذر لاحق نہ ہو اور شوہر ہم بستری کی خواہش کرے تو بیوی کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے پوری رات، اور جب اس نے انکار کیا ہے تو فرشتے جو ہیں اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو راضی نہ کرتے۔ تو یہ بھی وعید ہے، یہ بھی حق ہے شوہر کا۔ اسی طریقے سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت بیوی بغیر کسی بڑی وجہ کے طلاق کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر وہ کسی بڑی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے 500 سال کی دوری سے آنی شروع ہو جائے گی، لیکن وہ بغیر کسی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بغیر کسی بڑی وجہ کے، تو پھر یہ جنت میں جانا بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی۔ جس طریقے سے مرد کے بیوی پر حقوق ہے، اسی طریقے سے بیوی کے مرد پر بھی حقوق ہیں۔ وہ کیا حقوق ہے؟ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا، درگزر کا، عفو کا معاملہ کرتا رہے، حسن سلوک کا، بھلائی کا معاملہ کرتا رہے۔ انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، سب سے غلطی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو خطا کا اور نسیان کا پتلا بنایا ہے، یعنی انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے اور انسان سے بھول چوک بھی ہوتی ہے۔ تو غلطی سب سے ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوی کے اوپر غصہ ہونا شروع کر دیا، نہیں، بلکہ عفو سے، درگزر سے، پیار محبت سے، حسن سلوک سے، شفقت سے کام لے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یعنی وہ مومن ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک بات۔ دوسری بات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ میری وصیت قبول کرو، عورتوں کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تعلیم دی کہ عورتوں کے ساتھ میں، اپنی بیوی کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤ، درگزر کا ان کے ساتھ میں معاملہ کرو۔ آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَلْيَسْعَكَ عَلَيْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر جو ہے تم پر کشادہ ہونا چاہیے۔ اس کے حضرات مفسرین نے جو ہے 3 مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ واقعتاً گھر بڑا ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان فرمایا کہ جب شوہر گھر پر جائے تو اس کو ایک خوشی ہونی چاہیے کہ میں اب گھر پر جا رہا ہوں، میری بیوی ہوگی اور وہاں پر بچے ہوں گے، تو اس کو ایک الگ طرح کی خوشی ہونی چاہیے۔ دوسرا مطلب۔ ایک تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اپنا گھر پر گزارنا چاہیے تاکہ ادھر ادھر کی باتوں سے وہ محفوظ رہے۔ تو بہرحال عورتوں کے ساتھ میں، اپنی بیویوں کے ساتھ میں حسن سلوک کے ساتھ میں پیش آنا چاہیے۔ اب دنیا کے اندر جو ہے انسان جو ہے، آدمی جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی تو وہ ہے جب وہ گھر جاتا ہے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی اولاد پریشان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے حسن سلوک کے ساتھ میں پیش نہیں آتا، اس کا جو مزاج ہے وہ بالکل سڑا ہوا مزاج ہے، غصے والا مزاج ہے۔ اور حدیث کے اندر کیا ہے کہ جس شخص کے اندر بھلائی نہیں، نرمی نہیں، وہ تمام بھلائیوں سے اور تمام خیر سے محروم رہا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو گھر میں جاتا ہے یہ شخص، پہلی قسم یہ ہے کہ یہ گھر میں جاتا ہے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد پریشان ہو جاتی ہے، اور باہر آتا ہے تو اتنے برے اخلاق ہے کہ باہر والے بھی پریشان ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یہ مسجد آتا ہے تو مسجد والے بھی اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر کے امام کے دروازے پر جھانک رہا ہے کہ امام صاحب جو ہے موبائل چلا رہے ہیں، یا امام صاحب کسی سے بات کر رہے ہیں، یا امام صاحب کیا کر رہے ہیں۔ تو ایک یہ آدمی ہے۔ تو 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ گھر پر جائے، گھر والے پریشان، محلے میں آئے، بستی کے اندر آئے، بستی والے پریشان، اور مسجد کے اندر آئے تو مسجد والے پریشان۔ ایک قسم تو یہ ہے۔ ایک دوسری قسم یہ ہے کہ ایک آدمی کا مزاج ایسا ہے، گھر پر جائے تو بہت زیادہ غصہ بیوی پر، بچوں پر، ذرا سی بات پر ان کے اوپر بھڑک جاتا ہے، اور جب بستی کے اندر آئے تو حضرت بنا گھوم رہا ہے، یعنی اتنے اچھے اخلاق ہے، بہت اچھے اخلاق ہے، مسجد کے اندر آئے تو اچھے اخلاق ہے۔ تو یہ 2 قسم ہوئی۔
ایک تیسری قسم یہ ہے کہ گھر پر جائے تو بہترین عمدہ اخلاق ہے، بیوی کے ساتھ میں، بچوں کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آتا ہے، نرمی اس کے مزاج کے اندر ہے، محلے میں، بستی میں، ہر جگہ جو ہے اس کے مزاج کے اندر نرمی ہے، لوگ اس کی پیچھے تعریف کرتے ہوں۔ تو اس شخص کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرتا ہو۔ اور صرف اسی پر بس نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بہترین مرد بہترین شوہر کہہ کر کے چھوڑ دیا ہو، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرتا ہو۔ اور کس طریقے سے بھلائی کا معاملہ کرتا ہو؟ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرتی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھلائی کا معاملہ کرتے ہوئے حسن سلوک کے ساتھ میں، اچھے اخلاق کے ساتھ میں پوری زندگی گزار دے، صبر اور شکر کے ساتھ میں، تو اللہ رب العزت اللہ کے راستے میں 100 شہید ہونے والوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک جماعت ہے وہ اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے، جہاد کر رہی ہے، اور 100 آدمی جو ہے وہاں پر شہید ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اور یہ آدمی گھر پر بیٹھا ہوا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ میں بیوی کے ساتھ میں پیش آ رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کا، نرمی کا، درگزر کا، عفو کا معاملہ کر رہا ہے، بھلائی کا معاملہ کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو گھر رہتے ہوئے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے مزاج کے اندر نرمی ہو، شفقت ہو اور مہربانی ہو، عفو کا، درگزر کا معاملہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ میں بے تکلف بھی ہونا چاہیے، تھوڑا سا شوہر کو بیوی کے ساتھ میں بے تکلف بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے منہ چڑھا رہتا ہے۔ بیوی کی بھی بہت سی باتیں دل کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ نہ اپنے ماں باپ سے کہہ سکتی ہے، اور نہ ہی وہ جس گھر کے اندر رہتی ہے وہاں پر کہہ سکتی ہے، شوہر سے کہہ سکتی ہے۔ تو شوہر کو بے تکلف ہونا چاہیے تاکہ بیوی جو ہے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ ہم دیکھیں، ہمیں اور آپ کو اور ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے جو وجود بخشا ہے، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مزاج کیسا تھا، اور بیوی کے ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس طریقے سے رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں راستے سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ میں ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ چلو آج ریس لگاتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہو گئے، ریس ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جان کر کے ہار گئے ان کی دلجوئی کے لیے۔ اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو بدن تھا یہ ہلکا پھلکا بھی تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ میں جیت گئی۔ اب بعد میں پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو بدن ہے وہ بھاری ہوا، تو پھر انہوں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ چلو ریس لگاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ریس لگائی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیت گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عائشہ ایک مرتبہ تم جیت گئی اور ایک مرتبہ میں جیت گیا، سیریز جو ہے یہ برابر ہو گئی۔ تو ہم اس واقعے کے اندر دیکھیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دل کی بات کہی، اور ایسے دل کی کہ اگر آج اس کام کو کوئی میاں بیوی کر لے تو لوگ ان کو بیوقوف بتائیں گے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے مزاج کی رعایت بھی کرنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو لقمہ کھلانے والے تھے۔ تو یہ ہے کہ بے تکلفی بھی انسان کی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا شکایت کرنے کے لیے۔ جب شکایت کرنے کے لیے آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دروازے پر وہ حاضر ہوا، تو اس نے آپ رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کی تیز آواز سنی، تو اس نے سوچا اس آدمی نے کہ میں جس معاملے کو لے کر کے آیا ہوں اپنی بیوی کی شکایت کرنے کے لیے، یہاں بھی یہی معاملہ پایا جاتا ہے، چنانچہ وہ واپس ہونے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، اس کو بلوایا، کہا کہ کیا شکایت لے کر کے آئے تھے؟ کہ حضرت نے شکایت لے کر کے آیا تھا، میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آیا تھا، لیکن میں نے یہاں پر آ کر کے دیکھا کہ آپ کے یہاں بھی یہی معاملہ ہے، یہ تو گھر گھر کا معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو بٹھایا، اور بٹھا کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری بیوی کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ عفو کا، درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، اس کی باتوں کو میں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے احسانات بتائے کہ دیکھو میری جو بیوی ہے میرے اور جہنم کے درمیان ڈھال ہے، آڑ ہے، بچاؤ کا ذریعہ ہے جہنم سے۔ اس آدمی نے کہا وہ کیسے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا وہ اس طرح سے
کہ بتاؤ جب مجھے خواہش ہوتی ہے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری آرام سے کر لیتا ہوں جو کہ حلال طریقہ ہے، اور اگر میں اسی چیز کو اسی خواہش کو کسی دوسری عورت کے ساتھ کروں گا تو یہ حرام طریقہ ہے، زنا ہو جائے گا، اور زنا کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اس وجہ سے میری بیوی جو ہے یہ ڈھال ہے جہنم اور میرے درمیان۔ تو کتنا بڑا احسان میری بیوی کا یہ میرے اوپر ہے۔ ایک احسان تو یہ ہے، ایک دوسرا احسان میری بیوی کا میرے اوپر یہ ہے کہ وہ میرے کپڑے بھی سیتی ہے اور کپڑے بھی دھوتی ہے، اور تیسرا احسان یہ ہے کہ وہ مجھے وقت پر کھانا کھلاتی ہے، وقت پر کھانا تیار کر دیتی ہے، اور چوتھا احسان یہ ہے کہ وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے، ان کو پالتی ہے، پوستی ہے، اور پانچواں احسان یہ ہے کہ میں جب سفر کے لیے جاتا ہوں، دور دراز نکل جاتا ہوں گھر سے، تو میری بیوی میری اولاد کا بھی خیال رکھتی ہے اور میرے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو بتاؤ کتنے احسانات ہیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ حضرت یہ احسان تو میرے اوپر بھی میری بیوی کے ہیں، کہ اب میں جاتا ہوں لڑائی جھگڑے کو ختم کرتا ہوں اور بیوی کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آؤں گا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دوں گا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں کہ شوہر کو جو ہے وہ اپنی بیوی کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، اور دوسرے نمبر پر بے تکلفی ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ مزاج شناسی ہے۔ مزاج شناسی یعنی مزاج کا پہچاننا، اور صرف مزاج کا پہچاننا نہیں ہے بلکہ مزاج کو پہچانتے ہوئے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ اصل چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس وقت بھی میں تم کو پہچان لیتا ہوں، اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو میں اس وقت بھی تم کو پہچان لیتا ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور وہ کس طرح سے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اس طرح سے کہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم کیا کہتی ہو؟ واللہ ربی محمد، کہ محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو واللہ ربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو میرا نام لینا تم پسند نہیں کرتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے خدا کی قسم حضور یہی بات ہے۔ تو مزاج شناسی ہونی چاہیے، مزاج کو پہچاننا چاہیے، اور مزاج کو پہچانتے ہوئے اس کی رعایت بھی ہونی چاہیے۔ صبح کا وقت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ عید کا دن ہے اور لوگ جو ہے تیر اندازی، تیر چلانا سیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کے صحن کے اندر۔ اب میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی دیکھوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چادر لے کر کے اس طریقے سے کھڑے ہو گئے، پردہ کیا، آڑ کی، اور میں پیچھے سے دیکھتی رہی، اور کب تک دیکھتی رہی؟ میں دیکھتی رہی۔ حضور نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ بس میرے ہاتھ دکھ گئے یا بہت دیر ہو گئی، بلکہ میں نے خود نہیں کہا کہ حضور اب بس کیجیے۔ تو یہ ہے اپنی بیوی کے مزاج کو پہچاننا، بیوی کے مزاج کی رعایت کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا اس وقت کم عمر تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو میری 9 سال کی عمر تھی۔ تو جب میری رخصتی ہوئی تو میں سامان کے ساتھ میں کھیل کھلونے بھی لے کر کے آئی، چنانچہ جو آس پاس کی عورتیں تھیں، لڑکیاں تھیں، وہ بھی کھیل کھلونے لے کر کے آتی تھی اور وہ بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر پر تشریف لاتے تو وہ لڑکیاں جو تھی باہر جاتی تھی حضور سے شرما کر۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی جو ہے آس پڑوس کی جو عورتیں ہیں گھر پر بیٹھی ہے، لیکن جیسے ہی شوہر آتا ہے تو وہ فوراً چل دیتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے وہ لڑکیاں باہر بھاگ جاتی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو بیٹھا ہوا دیکھتے، باہر جاتے ہوئے دیکھتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر چلے جاتے اور ان لڑکیوں سے کیا کہتے؟ آپ فرماتے کہ جاؤ اندر جا کر کے کھیل لو۔ تو یہ ہے اپنی بیوی کے مزاج کو جاننا۔ اسی طریقے سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر پر تشریف لے جاتے تو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم گھر پر جائیں چہرے پر مسکراہٹ ہو، اور کیا ہو کہ ہم سلام کرنے والے ہو۔ حدیث شریف کے اندر ہے السلام قبل الکلام، عورتوں کو یا بیوی کو یا چھوٹوں کو سلام کرنے سے کوئی آدمی چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی وجہ سے کائنات کو سجایا گیا، جن کی وجہ سے آپ کو، آپ کا اور میرا وجود اللہ رب العزت نے بخشا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر ہے السلام قبل الکلام، کہ بات چیت کرنے سے، کلام کرنے سے پہلے سلام کرو۔ اس لیے یہ حقوق تھے، اللہ رب العزت نے یہ حقوق عائد کیے ہیں بیوی کے شوہر پر، شوہر کے جو ہے بیوی کے اوپر، یہ اس وجہ سے عائد کیے تاکہ نظام جو ہے برابر سرابر چلتا رہے۔ تو اگر ہم شریعت کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات و تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، وہ حقوق، وہ تعلیمات ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں گے، تو اللہ رب العزت ہماری جو گھروں کی زندگیاں ہیں، گھریلو زندگی ہے، اللہ رب العزت اس کو خوشگوار بنا دے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔